السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے محمد ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں جو سلسلہ بیان شروع کیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کی سمری یہ ہے کہ ظالم تاریخ نے جو بنی امیہ اور دشمنان اہل بیت کے اشارے پر لکھی گئی تھی، رسول و آل رسول کے حق کو چھپایا ہے اور رسول و آل رسول کے معاملات میں باطل کو ملایا ہے. چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ رسول کے سلسلے میں لوگوں نے کیا کیا غلط بیانیاں کی اور کیا کیا عالم اسلام نے کر کے رکھا ہے جو آج تک کتابوں میں موجود ہے. مسلمان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا کوئی شخص بھی مسلمان ہی کیوں نہ ہو شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے تو وہ برہم ہو جاتا ہے اور جلسے، جلوس، آتش زنی، فساد، ہنگامہ، گاڑیاں جلا دینا، یہ سب ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے تو سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے اور اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ بھی میں آپ سے بتا دوں، اس لیے کہ آپ نے کبھی عرب ورلڈ میں اس طرح کی باتیں سننے نہیں. جو کچھ ہوتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہی 3 ملک ہیں جن میں یہ سب آپ کو ہوتا دکھائی دے گا. لیکن کتابوں سے ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو سورسز ہیں ان کتابوں کے جو شان رسالت کے خلاف لکھی جاتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ را مٹیریل جو ہے آپ کے گھر میں جس سے یہ کتابیں تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ سیٹینک ورسز ہو اور چاہے وہ رنگیلا رسول ہو اور چاہے اس سے ملتی جلتی اور کتابیں ہوں جو لکھی گئیں، یہ اپنے گھر سے نہیں لائے، یہ آپ ہی کے گھر سے لے گئے. تو اگر کل کو راویوں نے جہالت سے، ناسمجھی سے، کسی امپریشن میں، کسی تریشر میں غلط چیزیں لکھ دی تو چلیے اب جو لکھ کے مر گئے ان کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ان سے تو اپنے اللہ جانے گا، وہ جانیں گے. لیکن کم از کم ہم کتابوں سے اپنے غلط چیزیں نکال تو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ درست نہیں ہیں اور ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے اور یہ شان رسالت کے خلاف ہیں، ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اس کو نہیں مانتے. لیکن اس کو کلیجے سے لگا کے رکھنا اور اس کو بہتر سے بہتر ماننا اور اس کو بالکل صحیح سمجھنا، یہ کون سے مسلمان ہیں اور یہ کون سی عادت ہے کہ جو عالم اسلام میں آج تک. تو
ایک تو حق رسول چھپایا گیا، اور رسول کے سلسلے میں اس قدر غلط بیانیاں ہوئی ہیں کہ جو میں ممبر سے آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ ہو جائے، ہمارے ممبر کی جو تہذیب ہے اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کو بیان کریں، چاہے وہ کتنے ہی حق کیوں نہ ہو، کتنی کتابوں میں کیوں نہ ہو، ہم نہیں ان کو بیان کر سکتے قیامت تک، ہماری زبانی سے نہیں نکلے۔ رسول کے بعد جو حق چھینا گیا اور حق کھایا گیا اور حق ظلم کیا گیا وہ حضرت علی تھا۔ دیکھیے یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے کہ آج لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے، ارے صاحب علی کا ذکر تو کانٹروورشل ہے، ان لوگ کو جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے۔ علی کے ذکر سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ سچائیاں سامنے نہ آئیں۔ ذکر علی سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقتیں جو ہیں اور ریئلٹی جو ہے وہ سامنے نہ آئے، ورنہ ذکر علی سے لگا جھگڑا، صاحب علی گالی کرتے ہیں اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی اسلام میں کوئی شخصیت تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہ حضرت علی کے زندگی کے نقطے جس پر ساری دنیا ایک ہے، میں خالی وہی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ مولا کائنات تھے، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے، وہ سوار دوش رسول تھے، وہ سب چیزیں ان کا ایسا عقیدت کی ہیں، محبت کی ہیں، قرآن میں ان کے لیے آیتیں ہیں اور رسول کی ان کے لیے حدیثیں ہیں، اور یہ سب چھوڑیے۔ رسول کے کزن تھے کہ نہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، تاریخ سے اس سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ رسول کے چچا کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ خاندانی رشتہ داری ان کی رسول اللہ سے تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس میں تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں بھائی وہ رسول کے کزن ضرور تھے۔ اچھا مسلمان تھے کہ نہیں؟ کزن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ نمبر 2، مسلمان تھے، امام تھے کہ نہیں وہ الگ بات ہے، نہیں مسلمان تھے کہ نہیں؟ صاحب اسلام تو لائے تھے، مسلمان تھے۔ صحابی تھے کہ نہیں؟ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، رسول کے ساتھ رہے تھے یا نہیں رہے تھے؟ تو صحابی تھے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے۔ رسول نے اپنی بیٹی بھی آئی تھی ان سے، داماد تھے رسول کے، یہ بھی بات انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کئی دامادوں میں سے ایک تھے کہ اکلوتے داماد تھے، وہ چھوڑ دیجئے، مگر داماد ضرور تھے، داماد ضرور تھے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ داماد تھے، داماد بھی تھے۔ اچھا اب اس کے بعد خلیفہ بھی ہو گئے تھے، مطلب ان باتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ رسول کے کزن تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، داماد تھے، اور آخر میں خلیفہ بھی ہو گئے تھے، اور نہایت پڑھے لکھے اسکالر آدمی تھے، قابل بہت تھے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ اتنی خصوصیتوں والے علی کو 70 برس تک ممبروں پر جس اسلام نے برا کہا ہے، آپ اس اسلام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان جو صحابی کو برا کہیں، وہ مسلمان جو خلیفہ کو برا کہیں، وہ مسلمان جو ایک مسلمان کو برا کہیں، وہ مسلمان جو رسول کے کزن اور داماد کو برا کہے، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ اچھے مسلمان تھے کہ برے مسلمان تھے؟ نیک مسلمان تھے کہ بد مسلمان تھے؟
اور طلب مسئلہ ہے، یہ سوچنے کے قابل بات ہے کہ 70 برس تک 70 ایئرس 3 جنریشنز جوان ہو جاتی ہیں 70 برس میں، ہر جمعے میں، ہر اجتماع میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر مرتبہ جب خطیب نے خطبہ دیا ممبر والی کو برا کہا گیا۔ یہ ممبر خدمت اسلام کر رہے تھے کہ توہین اسلام کر رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا؟ شان علی میں گستاخی ہو رہی تھی اور گستاخی کر رہے تھے جمعے کی نماز کے پڑھنے والے اور جمعے کی نماز پڑھانے والا، اس لیے کہ جمعے کے خطبے میں جو امام جمعہ ہوتا ہے وہ علی کو برا کہتا تھا۔ امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ امام جمعہ جو شخص ہوتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کا امپارٹنٹ آدمی ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، اور جمعے کے دن وہ نماز پڑھاتا ہے۔ بقیہ ہفتے کے جو 6 دن ہیں ان میں وہ ایسے خالی نہیں بیٹھا رہتا ہے، یا فتویٰ دیتا ہے، یا کتاب لکھتا ہے، یا تفسیر لکھتا ہے، یا کسی مدرسے میں تعلیم دیتا ہے، اسی طرح کے کام جو ہیں وہ کرتا ہے، اور جمعے کے دن آ کے نماز پڑھا دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو جمعے کے پریئر کو لیڈ کرتا ہو اور امام جمعہ ہو، وہ راوی ہوتا ہے، وہ محدث ہوتا ہے، وہ مفسر ہوتا ہے، وہ مورخ ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، وہ صاحب فتویٰ ہوتا ہے، اور 8ویں دن جمعہ پڑھا دیتا ہے 7ویں دن۔ تو وہ بکے ہوئے علماء جنہوں نے 70 برس تک دشمنی حیدر کرار میں اپنا ایمان بیچا ہے، کیا ان کی روایتوں پر، ان کی حدیثوں پر، ان کی تفسیروں پر، ان کی تاریخوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح باتیں ہم کو بتائیں گے؟ ہمیں تو نہیں اعتبار آتا۔ اور عزیزان گرامی، علی کی شان کے خلاف ممبروں کو بولتے رہے، اور یہ سلسلہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک آیا ہے، جو بالکل اینڈ ہے بنی امیہ کی حکومت کا۔ چند برس کے بعد حکومت ختم ہو گئی بنی امیہ، 1-2 آدمیوں کے بعد، 5-6 برس باقی تھے بس ان کی حکومت میں، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا، ہسٹری میں پوچھیے، آپ کو ہسٹری میں لکھا مل جائے گا کہ شاہی دربار سجا ہوا تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں خلیفہ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ بگڑنے لگے، کہیں گے ہاں یہودی ہو کے تیری ہمت کیسے پڑی کہ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کے لیے تو نے خواہش ظاہر کی؟ تو ان کا میں تم سے سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم خواہ بگڑ رہے ہو۔ کہا سیرت رسول سے کیا تعلق؟ کہا رسول نے اپنی لڑکی کی شادی کی تھی یہودی سے۔ کیا بکتا ہے، کس یہودی سے شادی کی تھی؟ کہا علی سے، اور کس سے؟ ان کا علی یہودی کب تھے؟ کہا یہودی نہیں تھے، کون؟ کہا وہ مسلمان تھے۔ کہ اگر مسلمان ہوتے تو ممبروں کو ان کو برا کہتے؟ اب جو دربار کی گردنیں جھکی ہیں، تو جب اٹھی تو وہ آدمی غائب تھا، اور اس دن سے یہ طے ہوا کہ نہیں، ہاں یہ بات غلط ہے، یہ چیز بند ہونا چاہیے۔ سمجھے؟ تو عزیزان گرامی، تاریخ نے تو ہم کو سب کچھ بتایا ہے اور ہر چیز واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن 70 برس تک شان علی میں گستاخی ہوتی رہی ہے۔ اور علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب تک زندہ رہے، جو ان سے لڑنے آیا کبھی کامیاب نہ ہوا۔ جب تک زندہ رہے، جو ان سے لڑنے آیا کبھی کامیاب نہ ہوا، ہمیشہ علی کامیاب ہوئے۔ اور جب علی دنیا سے اٹھ گئے تو اس وقت سے لے کے آج تک فضائل علی لڑ رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک فضائل علی لڑ رہے ہیں۔
یعنی اتنی مخالفتوں کے باوجود اور اتنی دشمنی کے باوجود اور اتنی کوششوں کے باوجود آج اسلام کے ہر سلسلے میں علی موجود ہیں۔ اب ہمیں تو یہی مسئلہ غور طلب ہے کہ آج اسلام کے ہر سلسلے میں علی موجود ہیں۔ دیکھیے 3 لائنیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ وجہ اسلام میں جتنے بھی فرقے ہوں 72 فرقے 73 فرقے جو بھی ہوں، لیکن مین لائنیں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 لائنیں ہیں۔ اب اس کے بعد اسی سے اور لائنیں نکلی ہیں، اسی کے آف شوٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پہلی ایک لائن امامت والی لائن ہے، جو اماموں کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا فرقہ جو بیٹھا ہے امامت کے قائل ہیں ہم، کہ رسول کے بعد جو نظام ہے وہ امامت کا حق ہے۔ تو ایک امامت والے ہیں، امامت والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پہلے امام حضرت علی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ زندگی بھر رہے۔ امام اول حضرت علی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ پہلے تمام زندگی رہے۔ دوسرا طبقہ خلافت والا ہے جو خلفاء کا قائل ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ زندگی بھر رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہے۔ تیسرا طبقہ طریقت والا ہے۔ طریقت والا وہ طبقہ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں صوفی کہتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام جو ہیں ان کے طریقے کو طریقت کا طریقہ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ ایک طریقہ یہ ہے تصوف والا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر اور ولی اور ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر حضرت علی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں 3 لائنیں ہیں مین، اور اس کے بعد انہی لائنوں کی آف شوٹس ہیں۔ مین لائنیں جو 3 ہیں، یا امامت کی لائن ہے، یا خلافت کی لائن ہے، یا طریقت کی لائن ہے۔ امامت اور طریقت کی لائن شروع ہوتی ہے علی سے، خلافت کی لائن ختم ہوتی ہے علی پر۔ پہلے امام علی ہیں، پیروں کے پیر علی ہیں، آخری خلیفہ راشد علی ہیں۔ مسلمان انہی 3 میں بٹا ہوا ہے، یا مسلمان شیعہ ہے تو اس کے امام اول علی ہیں، یا مسلمان سنی ہے اس کے خلیفہ راشد علی ہیں، یا مسلمان صوفی ہے اس کے پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی علی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں ہے۔ اور جو نکلے ہیں سیکشن وہ انہی میں سے بنے ہیں۔ صوفیوں کی لائنیں ہیں تو اب کئی لائنیں ہو گئیں، یہ سہروردی ہیں اور یہ نظامی ہیں اور یہ چشتی ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ ڈھمک ہیں اور یہ قادری ہیں، وہ سب وہ لائن وہی ایک ہے، وہ اس سے بعد میں لائنیں جو ہیں وہ اور نکلتی رہیں۔ ایسے ہی ان کے ہاں ہے، ایسے ہمارے یہاں ہے، یہ زیدی ہیں، یہ اسماعیلی ہیں، یہ فلاں ہے، بھائی کے بھی ہیں لائنیں، لیکن مین لائنیں جو ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ تو شیعوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو علی کو برا کہے، اس لیے کہ شیعوں کے امام اول علی ہیں۔ سنیوں میں کوئی ایسا نہیں جو علی کو برا کہے، سنیوں کے خلیفہ راشد علی ہیں۔ صوفیوں میں کوئی ایسا نہیں جو علی کو برا کہے، ان کے سب پیروں کے پیر اور سب ولیوں کے ولی علی ہیں۔ تو اب جو علی کو نہ مانے اور برا کہے وہ نہ شیعہ ہے
نہ سنی ہے نہ صوفی ہے. یہ اسلام میں انفلٹریٹرز گھس کہاں سے آئے مسلمان بن کے؟ پہلے یہ تو دیکھیے، پہلے یہ تو دیکھیے مسئلہ. اس لیے کہ یہ مسجد ہے، نماز ہوتی ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے، مذہبی ٹھکانہ ہے. ان کا بھائی یہاں مسلم الاؤ ہیں، نان مسلمس نہیں الاؤ. ان دیش کے اندر نہیں آ سکتے. تب دروازے پر آدمی کھڑا کر دیا گیا کہ آئی ڈی دکھائیے تو اندر آئیے. اب تو ہر قدم پہ آئی ڈی ہے، ہر دنیا میں ہر جگہ. ایئرپورٹ پہ جائیے تو آئی ڈی ہے، اور اسٹیشن پہ جائیے تو آئی ڈی ہے، اور کہیں جائیے تو آئی ڈی. یہاں بھی ہم کہتے ہیں آئی ڈی لائیے. آپ شیعہ ہیں، امام اول مانتے ہیں، آئیے آئیے. آپ سنی ہیں، خلیفہ چاروں مانتے ہیں، آپ بھی آئیے. آپ صوفی ہیں، پیروں کا پیر ولیوں کا ولی مانتے ہیں، ہے آئی ڈی آپ پاس؟ آئیے. جس کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں ہے اس کو ہم اسلام میں گھسنے کیسے دیں؟ خدا جانے کون دہشت گرد گھسائے آن کے یہاں کیا گڑبڑ کر کے چلا جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو علی کو برا کہتے تھے ان کا مذہب تو طے کر لیجئے کہ کیا ہے. جن کا اسلام ہی ثابت نہیں، جب وہ حدیث و تاریخ و تفسیر کی پہلی کڑیاں بن جائیں گے تو اس اسلام کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے یہ مسئلہ سوچیں. ایک دفعہ سلامات بھیج مولا علی کا مسئلہ جو ہے وہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور عزیزان گرامی، اس مسئلے میں عالم اسلام نے جتنا دھوکہ دیا ہے، اور جتنا، اس لیے کہ علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ سمجھ لیجیے. عالم آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، آپ اس سے نہ آن کے رجوع کیجئے، نہ دکھائیے اسے. ڈاکٹر کیا بگڑ رہے گا؟ مریض نہیں آئیں گے تو ڈاکٹر کو بخار تھوڑی آ جائے گا. نہ دکھائیے، مریضوں کا نقصان ہوگا جو ایک اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی، علی ایک عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. جو علی تک نہیں آیا، علی کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان انسانیت کا ہوا، نقصان انسانیت کا ہوا کہ جو علی تک آ جاتے تو ان کو فائدے پہنچ جاتے، وہ نہیں آئے علی تک، ان کا نقصان ہوا. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لو. اس امت کی بدنصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس کے دروازے پر سے نہر گزر جائے میٹھے پانی کی اور وہ پیاسا بیٹھا رہے، وہ پیاسا بیٹھا رہے اور نہر میٹھے پانی کی گزر جائے دروازے سے، اور تعصب میں، غصے میں، جلن میں اس کو نہ چکھے اور پیاسا رہے، تو نہر کی بد نصیبی تھوڑی ہے، پیاسے کی بد نصیبی ہے. انسانوں کے درمیان سے علی آ کے گزر گئے اور یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اور اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی دیکھ لیے، نہج البلاغہ میں ہے، سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو. آج جب انسان چاند پہ چلا گیا ہے اور دوسرے ستاروں پر اپنا سفیر بھیج رہا ہے 1400 برس کے بعد، تو سمجھ میں آیا کہ وہاں جانے کے بھی راستے ہیں، ورنہ پہلے تو آدمی سمجھتا تھا وہاں جانے کے راستے ہی نہیں ہے. یہ کہ مجھ سے راستہ پوچھ لو، اس کا مطلب راستہ ہے جبھی تو پوچھا جائے گا. جہاں راستہ ہی نہیں ہوگا پوچھے گا کوئی کیا؟
سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو. جس کا مطلب کوئی راستہ آسمان تک جاتا ہے. جب ہی فرما رہے تھے مجھ سے راستے پوچھ لو، لیکن عداوت نے پوچھنے نہیں دیے. اور خدا کی قسم دشمن نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، لیکن وہی جلی ہوئی بات اور عداوت، بجائے اس کے کہ عالم سے استفادہ کریں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دشمن علی وہاں، کہ یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ کہ بتا تو مگر تو تصدیق کیسے کرے گا؟ بتا تو مگر تو تصدیق کیسے کرے گا؟ عزیزان گرامی یہ بات تو مولا تھے، ٹال گئے اس کو. لیکن ہم کو تو کہنے دیجئے کہ اس دن علی سے نہ پوچھنے کا انجام یہ ہوا کہ یہ پوچھنے کہ بتائیے میرے سر پر بال کتنے ہیں. اس بدتمیزی کا انجام یہ ہے کہ آج مسلمان کی چندیا پر ایک بال نہیں ہے. یہ مصیبت ہے. تو علی سے نہیں پوچھا، علی سے استفادہ نہیں کیا. جبکہ یقین مانے آپ کہ اسلام میں قطع نظر ہر تعصب کے، قطع نظر ہر جھگڑے کے جس میں کنٹروورسی ہو، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ایک پڑھے لکھے مجمع کے سامنے اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جس زمانے کی آپ جھوم جھوم کے تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، کہ صاحب کیا کہنا اس دور کا اور کیا کہنا اس دور کا، ہم آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں اور دور کی تعریف ہو رہی ہے اور ٹھنڈی سانسیں لے لے کے تعریف ہو رہی ہے. ان کا اس زمانے میں ان بزرگوں کی کوئی یادگار بھی ہے آپ پاس؟ جو اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے رسول اللہ کے ساتھ، ان میں سے کسی نے کوئی یادگار، کوئی تحفہ آپ کے لیے چھوڑا آئندہ جنریشن کے لیے؟ تو عزیزان گرامی سوائے علی کے دوسرا نام نہیں ہے تاریخ میں. اس لیے کہ اس زمانے کی تین چیزیں ہماری گرفت میں ہیں. یا تو قرآن ہے، مگر وہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. یا حدیث ہے، وہ کسی صحابی کا کلام نہیں ہے، رسول کا کلام ہے. لیکن رسول کی محفل میں بیٹھنے والے بزرگان اسلام جو تھے، ان کا کوئی تحفہ ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ تو عزیزان سوائے مولا علی کے دوسرا نام نہ ملے گا آپ کو جس کا تحفہ نہج البلاغہ موجود ہے. جس کو چاہیے دنیا میں جہاں چاہیے بے کھٹکے دے دیجئے اور بے دھڑک دے دیجئے، وہ اس کے علم میں اضافہ کرے گا. تو اب اگر میز کے اوپر تین کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ قرآن رکھا ہے، یہ حدیث نبوی رکھی ہے، یہ نہج البلاغہ رکھی ہے، یہی ہے اس زمانے کا سرمایہ، اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے. اب اگر میرا کلمہ پڑھنے کو دل چاہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ آواز بھیجتے ہیں. تو یہ مولا علی تھے جن سے لوگوں نے پوچھا نہیں. جو اور دوسری طرف علمی عالم یہ ہے کہ آج تک علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے خدا کی قسم کہ جو بدترین دشمن بھی ہو مولا علی کا، جس نے 1400 برس کے طول تاریخ میں یہ جملہ کہا ہو کہ علی کے پاس علم کچھ کم تھا. اچھا ہم آپ جو ہیں وہ تو مولا علی کو وہاں کا پڑھا ہوا مانتے ہیں کہ انہوں نے اسی مدرسے میں پڑھا جس مدرسے میں رسول اللہ نے پڑھا، انہوں نے اسی مدرسے میں پڑھا جس مدرسے میں خاقان خدا نے پڑھا، اللہ نے پڑھایا انہیں. ہمارا معاملہ چھوڑیے آپ، ہم تو ان کو دوسرے حساب سے مانتے ہیں. لیکن آپ شیعہ کی حیثیت سے نہ سوچئے
ایک عام آدمی کی حیثیت سوچیے، دنیا میں علم بغیر پڑھے نہیں آتا. کوئی چیز بھی علم، جس چیز کا نام علم ہے وہ بغیر پڑھے نہیں آتا. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں آئے گا. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آئے گا، جتنا کم پڑھیں گے اتنا کم آئے گا. دنیا میں علم پڑھے بغیر، فن سیکھے بغیر نہیں آتا. حضرت علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا. 10 برس کے تھے جب اعلان رسالت ہو گیا. مولا علی 10 برس کے تھے جب اعلان رسالت ہوا. اس کے بعد سے ایک ہنگامہ خیز زندگی شروع ہو گئی. مخالفت ہو، یہ وہ، پتھر ہو، اینٹیں ہو، نعرے اور ہنگامے اور فضا سب ہونے لگے. 10 برس تک کے سن میں بچہ کیا پڑھ لے گا اور کتنا پڑھ لے گا؟ آپ غور کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علی کو کسی نے پڑھایا ہوتا، بھلے الف بے ہی پڑھائی ہوتی، الف بے ہی لکھنا سکھایا ہوتا، پڑھایا ہوتا، تو جب علی کے علم کے ڈنکے بجنے لگے تھے تو اس خاندان کے لوگ فخر کرتے کہ علی ہمارے گھر کے شاگرد ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان کو پڑھنا سکھایا ہے. ہمارے کیا کتاب لے کے آتے تھے چھوٹے سے میں پڑھنے کے لیے. شروع ہمارے گھر سے کیا انہوں نے پڑھنا، بعد میں اتنے بڑے ہو گئے، وہ سب ہو گئے، وہ سب ہو گئے، لیکن ابتدا ہمارے گھر سے ہوئی ہے. اور عزیزان گرامی، یہ دنیا میں ہمیشہ کا دستور ہے، آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے. پہلے مدرسے اور کالج اور یونیورسٹیاں اس ٹائپ کی نہیں تھی جیسی آج ہے. عام طور سے رواج جو علم کا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں پر لوگوں کو پڑھاتے تھے. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کے گھر پر لوگ جاتے تھے طالب علم، اور ان سے پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتا تھا تو اس کے خاندان والے فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کا پڑھا ہوا تھا، ہمارے دادا سے پڑھا تھا اس کے دادا نے، ہمارے باپ سے پڑھا تھا اس کے بزرگ نے، ہمارے خاندان میں جو علماء گزرے انہوں نے پڑھایا تھا اس کو، تو یہ ایسا ہو گیا. اور آج بھی میاں دنیا کا دستور یہ ہے، جب سے کالجز بن گئے، یونیورسٹیز بن گئیں، باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن گئے، آج بھی اگر کوئی دنیا میں نام پیدا کر لیتا ہے کسی فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، بزنس کی فیلڈ میں، اسپورٹس کی فیلڈ میں، کسی فیلڈ میں آؤٹ اسٹینڈنگ اگر ہو جاتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن اعلان کرتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا پروڈکٹ ہے. کچھ نہ صحیح تو ایک دفعہ اس کو چائے پر بلا کے اعلان کرتا ہے، اس کا ریسیپشن کر کے اعلان کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے یہ کیمبرج کا پروڈکٹ ہے، یہ آکسفورڈ کا ہے، یہ کھلا جگہ کا ہے، یہ کھلا جگہ کا ہے. یہ ہم نے اخبار میں خود اپنی آنکھوں تصویر دیکھی کہ جب ہندوستان میں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ، یہ جب وزیر اعظم ہوئے تو ان کا ابتدائی دور جو ہے وہ اس علاقے میں تھا جس میں اب پاکستان ہے. یہ مہاجر ہیں ایک طرح سے، وہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر ہے. بچپن ان کا وہاں گزرا، جو علاقہ راولپنڈی کے پاس کوئی جگہ ہے وہاں کے ہے. وہاں کے اسکول میں ان کا نام بھی لکھا تھا، پرائمری اسکول میں، اور یہ پڑھتے تھے وہاں. بعد میں جب پارٹیشن ہو گیا تو یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ یہاں آ گئے. میں نے خود اخبار میں تصویر دیکھی کہ وہاں کا اس اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ رجسٹر کھولے ہوئے دکھا رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا تھا، یہ پڑھتا ہے، انگلی رکھے اور نام دکھا رہا ہے کہ یہ نام لکھا ہوا ہے ہمارے کیا رجسٹر میں، اور یہ یہاں کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہاں تیسرے میں چوتھے میں کسی درجے میں پڑھتے ہوں گے، ابتدائی درجے میں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں دکھا رہا ہے کہ یہ بچہ جو آج اتنے بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہو گیا، یہ ابتدا میں ہمارے اسکول میں پڑھتا تھا. تو یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ہوتا ہے. پورا عرب چپ ہے، علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں. کوئی تو کہتا کہ علی ہمارے گھر کے شاگرد.
کوئی تو کہتا کہ علی ہمارے گھر کے شاگرد ہیں. اب جب کوئی نہ بولا تو ہماری عقل یہ حیران ہو گئی کہ جب کسی نے پڑھایا نہیں تو علی اتنا پڑھ کیسے گئے؟ جب کسی نے پڑھایا ہی نہیں تو علی اتنا پڑھ کیسے گئے بھائی؟ بغیر پڑھے کیسے اتنے بڑے عالم ہو گئے؟ تو ان کا چلو علی سے پوچھے شاید وہی بتاتے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے پڑھایا جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے، تو ان کا علمانی رسول اللہ الفا باب، مجھ کو رسول اللہ نے 1000 دروازے علم کے سکھائے. انہوں نے رسول کا نام لیا کہ مجھے رسول نے پڑھایا. دوبارہ پھر انہوں نے وہی نام لیا کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. یہ بھی حدیث مشہور ہے. اچھا تو معلوم ہوا کہ اچھا علی کے پاس جو علم ہے وہ رسول نے پڑھایا تھا. اب ایک بات سمجھ میں آئی نہ، ہماری لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں کہ علی کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ہم نے علی کو پڑھایا. جب ہم نے علی سے پوچھا تو علی کہنے لگے ہم کو رسول اللہ نے پڑھایا. امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے لکھے تھے. اب یہ بے پڑھا لکھا آدمی کسی کو ایسا پڑھائے گا کیسے؟ عزیزان گرامی، تو علی کا علم جو ہے اس کے اندر دو طرف روشنی ہو رہی ہے. ایک تو شخصیت علی بھی جگمگا رہی ہے، دوسرے محمد کے وہ بھی روشنی پڑ رہی ہے. اس لیے کہ دنیا میں کسی کے علم کو ناپنے کے 2 طریقے ہیں. علم کا دباؤ پڑتا ہے 2 طریقوں سے. یا تو آپ کسی بہت بڑے آدمی کے شاگرد ہیں تو آپ کی شخصیت کا دباؤ بنے گا. مثلا ڈاکٹر اقبال اردو میں ایک بہت بڑا نام ہے، تو اگر کوئی ڈاکٹر اقبال کا شاگرد ہے اردو زبان میں، اردو لٹریچر میں، تو خواہ لوگ اس سے دبیں گے. پھر ڈاکٹر اقبال کے شاگرد. تو اسی طرح سے اگر شاگرد بہت بڑا ہو جائے تو استاد کا دباؤ پڑتا ہے کہ یہ فلاں کے استاد ہیں جو اتنا مشہور ہو گیا. تو رسول کے علم کو چاہے یوں سمجھ لیجیے چاہے یوں سمجھ لیجیے، چاہے شاگرد سے سمجھ لیجیے چاہے استاد سمجھ لیجیے. 2 کتابیں ہیں، ایک رسول کے استاد کی ہے، ایک رسول کے شاگرد کی ہے. قرآن رسول کے استاد کی کتاب ہے، نہج البلاغہ رسول کے شاگرد کی کتاب ہے. تلاوت ہے. عزیزان گرامی، ذات علی میں خصوصیت اور بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، جو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ علی کیا ہے. دیکھیں 3 دور ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ماضی جو گزر گیا پاسٹ، حال جو پریزنٹ ہے اس وقت، اور فیوچر جو آئے گا مستقبل. جیسے زندگی میں انسان کی 3 دور ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے فور فادرز، اس کے آبا و اجداد، اس کے بزرگ اس کا پاسٹ ہیں. وہ خود اپنا پریزنٹ ہے، اس کی اولاد اس کا فیوچر ہے. ہر آدمی کے باپ دادا جو ہیں وہ اس کا ماضی ہیں. ہر آدمی اپنا حال خود ہے، اور ہر آدمی کی اولاد، بیٹے پوتے، یہ اس کا فیوچر. عالم اسلام میں جتنے بزرگ گزرے، جتنا بھی ان میں نیکیاں ہوں یا خوبیاں ہوں یا اچھائیاں ہوں یا سوز دل ہو اسلام کے لیے، وہ جانے، اللہ جانے. اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ ان کو صلہ دینے والا ہے. اگر واقع ہے تو ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا. جو
ہمیں اس سے وہ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو اجر دیتے ہیں نہ اجر دینے سے روک سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، پورا عالم اسلام علی کے دور کا جو ہے وہ پاسٹ سے بھی محروم ہے اور فیوچر سے بھی محروم ہے۔ ہر بزرگ نہ اس کے پاس ماضی ہے نہ اس کے پاس مستقبل ہے سوائے علی کے۔ اس لیے کہ بزرگان اسلام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جیسی کچھ بھی ہو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جب ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو کفر کے دھندلکوں میں کھویا ہوا ہے، اور جب مستقبل دیکھتے ہیں تو حکومت کی تمناؤں میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن علی اکیلے واحد ایسے ہیں عالم اسلام میں کہ جب ہم ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو رسالت کو پالتا ہوا، اور جب مستقبل دیکھتے ہیں تو اسلام کو بچاتا ہوا۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ اب ان علی کے سلسلے میں جو مخالفتیں ہوئیں اور لوگوں کو تیار کیا گیا اینٹی علی حدیثیں گڑھنے کے لیے، عزیزان گرامی، ان چند مجلسوں میں میرے پاس نہ وقت ہے نہ موقع ہے کہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت علی کے خلاف حدیثیں گڑھی گئیں، اور باقاعدہ حدیثیں گڑھوائی ہیں بنی امیہ نے پیسے دے کے، جس کا ثبوت تاریخوں میں موجود ہے۔ اور وہ حدیثیں مشہور نہیں ہو پائیں وہ الگ بات ہے، جھوٹی حدیثوں کے پیر نہیں ہوتے، وہ نہیں چل پائیں، لیکن علی کے خلاف اور اولاد علی کے خلاف حدیثیں گڑھی گئی، علی کے بزرگوں کے خلاف حدیثیں تیار کی گئی، اور دشمنان علی کی مدح میں حدیثیں تیار کی گئی۔ باقاعدہ اس کا ایک پورا کمپین چلایا گیا، کہا علی کے چاہنے والوں سے روایتیں نہ لو، علی کے ماننے والوں کو عہدے نہ دو، یہاں تک کہ اسلام میں جو علم رجال ہے اس کو آپ پڑھیے تو آپ کے پیر تلے کی زمین نکل جائے گی، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں راویوں کے سلسلے میں کہ بڑے نیک تھے، بڑے ثقہ تھے، بڑے معتبر تھے، ان کے خلاف سماج میں کوئی برائی مشہور نہیں تھی، ان کو لوگ بہت نیکی کے ساتھ جانتے تھے، لیکن اس لیے معتبر نہیں ہیں کہ ان کے دل میں کچھ محبت علی بھی تھی۔ ان کا ہلکا سا رجحان علی کی طرف بھی تھا، لہذا یہ ہمارے لیے معتبر نہیں۔ کتابیں جو لکھی گئی، عزیزان گرامی، الزام دینے والے الزام دیتے ہیں لیکن جواب نہیں سنتے ہیں، میجارٹی کے بل پر الزام دے دیتے ہیں۔ جی آپ بخاری کو نہیں مانتے؟ پوری کتاب دشمنی علی کی بنیاد پہ لکھی گئی، ہم کیا مانیں؟ اہل بیت کی دشمنی کی بنیاد کے اوپر جس کتاب کو لکھا گیا ہو اس کو ہم کیا مانیں؟ ہم نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ بخاری ہمارے امام کو نہیں مانتا۔ احمد ابن اسماعیل بخاری امام جعفر صادق کو سچا نہیں مانتا، وہ ان سے روایت نہیں لیتا، قاتلان حسین سے لیتا ہے، قاتلان حسین سے روایت لیتا ہے، ان کو معتبر سمجھتا ہے، لیکن امام جعفر صادق کو معتبر نہیں جانتا، وہ ان سے روایت نہیں لیتا۔ تو جس روایت میں خون حسین ملا ہوا ہو ہم عبرت سمجھ کے کیسے پی لیں؟ آپ سوچئے تو صحیح ہے، لوگ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں صاحب یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے، یہ وہی طاقت کے دور کے الزام ہیں، طاقت کے دور کے الزام ہیں۔ صاحب یہ کیسے کرتے ہیں آپ، وہ کیسے کرتے ہیں آپ، وہ کیسے کرتے ہیں آپ، یہ چکر کیا ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ
کئی سو برس ہمارا مذہب یعنی مذہب اثنا عشری جو ہے یہ غیر قانونی رہا ہے. سمجھے آپ؟ سرکار جو تھی وہ اس مذہب کو قانونی نہیں مانتی تھی اور شیعہ ہونے کی سزا موت تھی، یعنی معمولی سزا بھی نہیں تھی، 7-6 مہینے کی قید وید نہیں تھی. شیعہ ہونے کی سزا تھی ہینگ ٹل ڈیتھ، یہ تھی شیعہ ہونے کی سزا. تو ایسے عالم میں جس پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا اس کی تحقیق ہوتی تھی. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جیسے کسی پر یہ شبہ ہو کہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے، یہ ٹیررسٹوں سے ملا ہوا تو نہیں ہے، یہ ان کا مخبر تو نہیں ہے، تو اس کے پیچھے سی آئی ڈی لگتی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں اس کے پیچھے اپنے آدمی لگاتی ہیں، اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے وہ آپ کل وہاں کہاں کھڑے تھے، وہ لال گاڑی پہ آپ کہاں جا رہے تھے، ہوٹل میں جو 2 آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ کون تھے، اپنا سیلولر فون دیجئے دیکھیے اس میں کس کا نمبر ہے کیا ہے، اس کو چیک کریں. ہم سوال یہ کہ پورے شہر بھر کے پاس موبائل فون ہے، ہر ایک کا نہیں چیک کرتے، آپ میرا کیوں چیک کر رہے ہیں؟ سینکڑوں شہر میں لال گاڑیاں گھوم رہی ہیں، ہر ایک لال گاڑی کے بیٹھنے والے کو آپ کو اعتراض نہیں ہے، مجیبہ کیوں ہے؟ ہر ہوٹل بھرا ہوا ہے، اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، وہیں بیٹھا تھا تو کیا پریشانی تھی آپ کو؟ لیکن معاملہ یہ کہ جس پر شبہ ہوتا ہے اس سے تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی صفائی دیتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. آپ اسی جگہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے صاحب آپ یہ دونوں شانوں اور احرام کیسے ڈال لیتے ہیں؟ ارے آپ روزہ کس وقت افطار کرتے ہیں؟ ارے آپ حیا خیر العمل کیوں کہتے ہیں؟ ہم صفائیاں دے رہے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ نے بھی کہا تھا، وہ تو ایسا بھی ہوا تھا، وہ تو یوں بھی جائز ہے، وہ تو یوں بھی ہے. وہ تو مانا گزر گیا، اب چھوڑیے. لیکن وہ دور بنی امیہ تھا، وہ دور بنی عباس تھا، وہ زمانہ تھے اب شیعہ قتل کیے جاتے تھے. اب یہاں پر شیعہ قتل نہیں کیے جاتے. صفائیاں کب تک دیجیے گا؟ کب تک صفائیاں دیجیے گا؟ اور پوری زندگی گزر جائے گی، سوال ختم نہیں ہوں گے، ایک کے بعد ایک سوال شروع ہو جائے گا. ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا تو پھر حصہ کیوں بانٹتے ہیں؟ اچھا پھر علم کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ اچھا تابوت کیوں نکالتے ہیں؟ کیا اس کے اندر میت ہوتی ہے؟ ہمارا ایک سے ایک سوال تو ختم نہیں ہوں گے. لہذا آپ ایٹیٹیوڈ اپنا بدلیے. سمجھ میں آیا؟ اب بدلیے. اب آپ پوچھئے کہ آپ کپڑے میں سجدہ کیوں کرتے ہیں یا الٹا وضو کیوں کرتے ہیں؟ ہم کب تک وہ جواب دیتے پھریں گے؟ آپ جواب دیجئے. یہ آپ ایک شانہ کھول کے کیسے احرام باندھتے ہیں؟ یا بیفور ٹائم کیسے روزہ کھول لیتے ہیں؟ پوچھئے آپ. تو کہتے ہیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ خریداری کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ ہم سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کیوں کرتے ہیں، تو ہم نہیں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کیوں نہیں کرتے. عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور گزر گیا. یہ سب اس دور کی یادگاریں ہیں جب ہم انلیگل تھے اور ہمارے شیعہ ہونے پر ہم قتل کر دیے جاتے تھے. یہ اس زمانے کی صفائیاں ہیں، اب کچھ نہیں ہے. اب پلٹ کے پوچھئے کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں؟ یہ کتابوں میں جو خرافات بھری ہوئی ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط باتیں جو لکھی گئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ ارے ہم سے آپ پوچھتے کہ علی کے لیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟
آپ حضرت علی کو مانتے ہیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ حضرت علی کو مانتے ہیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے دکھا دیجیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن میں لکھے وہ ماننے کی بات ہے تو ان کا نام بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں، ہم ماننے لگے. یہ تو کوئی بات ہی نا، ایک خواہ کے لیے ایک دوست ہے، لڑکوں کو بچوں کو دوست میں لینے. حضرت ماتم کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ارے صاحب عزاداری کہاں لکھی ہے قرآن میں؟ ارے مجلس ماتم کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ماتم جائز ہے کہاں لکھا ہے یہ جائز ہے؟ لکھا کیوں نہیں؟ سب کچھ لکھا. آپ نے نہیں جانے کس سے پوچھا ہوگا جو اس نے کہہ دیا ہوگا نہیں لکھا ہے. ہم سے آگے پوچھیے، ہم بتاتے ہیں کہ لکھا ہے. ارے ہم بتاتے ہیں کہ لکھا ہے، آپ کہتے نہیں لکھا ہے. ہم آپ کا قرآن لے آؤں گا، دکھانا پڑے گا. میں نے کہا دکھا دوں گا. تو لے آئے قرآن. میں نے کہا نکالیے وہ سورہ ڈھونڈ کے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے اور صبح کی 2 رکعت ہے اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حج میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اس کے بعد حج ہوتا ہے. یہ جب جس میں لکھا ہے اسی کے آگے عزاداری لکھی ہے. اسی کے آگے عزاداری لکھی ہے. محرم اسی کے آگے کیا ہے تو محرم ہے. تم کہا ایسا تو کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے. تو پھر نماز میں کیوں نہیں جھگڑا کرتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ روزے میں کیوں نہیں جھگڑا کرتے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حج میں کیوں نہیں جھگڑا کرتے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا اس پر تو ہمارے رسول قائم ہے. تو اہل بیت کے لیے ہمارے رسول نہیں نظر آتا؟ اور قرآن جو ہے وہ کسی معمولی کی کتاب نہیں ہے. جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ یسنو لکھتا ہے، خالی اپروول لکھتا ہے، خالی اپرووڈ لکھ دیتا ہے فائل پر. بقیہ سارا کام جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے. پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے پورا نوٹ نہیں لکھتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کسی ملک کا جو ہے کنگ جو ہے وہ پورا نوٹ نہیں لکھتا ہے. وہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس پر وہ اپروف لکھ دیتا ہے، بس اس کا اتنا ہی لکھنا کافی ہے. تو قرآن جو ہے وہ کسی معمولی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ حدیثیں اور یہ سارا نظام جو قائم ہے یہ وہاں سے پوچھیے آپ. خالی اپروول ہے فائل کے اوپر. نماز کی اتنی موٹی فائل ہے اللہ کے یہاں. نماز پنجگانہ ہے اور نماز وشرت ہے اور نماز عیدین ہے اور نماز جمعہ ہے اور نماز آیات ہے اور کتنی نماز واجب ہے اور کتنی نماز مستحب ہے اور نماز شب ہے اور نماز طواف ہے. سمجھے آپ؟ بہت سی نمازیں ہیں. اور پھر مسافر کی نماز الگ ہے اور مقامی آدمی کی نماز الگ ہے. سب چیزیں ہیں نماز میں. پھر شکیات نماز ہیں اور فلاں ہے نمک لباس اس کا کیسا ہو، جگہ کیسی ہو، فلاں رخ کدھر ہو، سینکڑا مسائل ہیں اس کے اندر سب. لیکن فائل کے اوپر اپروول اللہ کا صرف ایک جملے میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہ آگے نماز کی ڈیٹیلز کچھ نہیں لکھے میں کہ نماز جمعہ کیسے پڑھو، نماز پنجگانہ کیسے پڑھو، رکعت کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ نہیں لکھا ہے. تشہد کہاں پڑھو، کس میں نہ پڑھو، کیا پڑھو، سلام کدھر پڑھو کدھر نہ پڑھو، یہ سب حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. نماز اس سے نہیں معلوم ہوتا قرآن سے. روزے کی بھی اتنی موٹی فائل ہے. مسافر کے لیے کیا ہے اور بیمار کے لیے کیا ہے اور کس وقت سے شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور جان کے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے اور بھولے تو کچھ کھا پی لے تو کیا حکم ہے. ارے یہاں سے وہاں تک مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر فائل پر اپروول اللہ کا صرف ایک جملے میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ کو معلوم ہوتی رہے گی حدیثوں سے. حج میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے
احرام باندھیے اور میقات سے باندھیے اور تلبیہ کہیے اور پہلے عمرہ کیجیے اور اس کے بعد پھر حج کیجیے اور پھر مینا جائیے اور پھر عرفات جائیے اور پھر کہاں جائیے اور عرفات جائیے یا مینا جائیے اور پھر اذان کو ماریے اور قربانی کیجیے اور سر منڈائیے اور طواف کیجیے اور کیا 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 نہیں ہے حج کے اندر. لیکن ایک لائن ہے للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض کر دیا گیا جن میں استطاعت ہے، جو جا سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ جائیں یا اتنی طاقت ہے کہ جائیں، ان پر اللہ کی طرف سے حج فرض کر دیا گیا. بس اب اس کی آگے ڈیٹیل جو ہے سب حدیثوں سے ملیں گے، عمل رسول سے ملیں گے، عمل اہل بیت سے ملیں گے. ایسے بھئی آزاداری کی بھی فائل ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، حصہ ہے، گریہ ہے، بکا ہے، سبیلیں ہیں، نظر ہے، نیاز ہے، علم ہے، تعزیے ہیں، تابوت ہیں، گہوارہ ہے، سب چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، رونا ہے، آنسو ہیں، سمجھے آپ، یہ ساری چیزیں ہیں، فائل پہ اپروول ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو یہ معاملہ ہے دنیا میں. ان مسائل کے اوپر غور کیجئے کہ یہ کیا ہے، اور یہی وہ عزاداری ہے اور یہی وہ ماتمداری ہے کہ یہ ہماری پہچان بھی ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ بھی ہیں، اور یہی ہماری تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہمارے پاس تبلیغ کا ذریعہ اور ذرائع جو دنیا میں ہیں وہ ہمارے پر نہیں ہے. ایسے مشن اسکول ہمارے نہیں ہیں جہاں کہ وہ مذہبی تبلیغ ہوتی ہے. ایسے مشن ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہیں یہاں پر تبلیغ ہوتی ہے. ایسے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں جو مذہبی تبلیغ کرتے ہیں. قرآن شریف کے ٹرانسلیشن چھاپ کے بانٹنے کی کوئی باقاعدہ تنظیم ہمارے پاس نہیں ہے مذہبی کتابوں کی جو ہم پہنچا سکیں لوگوں تک. جیسے بائبل وغیرہ کی تنظیمیں ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی تفریحی پروگرام نہیں ہے جس کے اندر تبلیغ کا بھی جز شامل ہو. ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس، شپ پر بٹھا کے لے جاتے ہیں گھمانے، نامنل پیسے لیتے ہیں، $4 $5 لیے آپ سے اور $50 لگایا آپ پر، کھانا کھلایا اور لے گئے اور لائے اور انٹرٹینمنٹ اور یہ وہ، 10 منٹ کا ایک سرمن بھی ہے بیچ میں. اصل اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ایسی کچھ تنظیمیں نہیں ہیں. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے ہوتا ہے. یہ سب آپ کا لے دے کے ایک چیز ہے، لیکن آپ کا میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ یہ سب مل کے بھی وہ نہیں کر پاتے جو آپ کر لیتے. چاہے وہ اپنی تنظیم ہو اور چاہے وہ اینٹی عزاداری موومنٹ ہو، سال بھر چلتا رہتا ہے لوگوں کا کام. لیکن جب محرم آتا ہے تو نام حسین کے اوپر جو ہماری کمیونٹی جمع ہو جاتی ہے ایک دم چینج ہو جاتی ہے. اتنا پاورفل میڈیا کسی کے پاس ہے نہیں. اور عزیزان گرامی، میں تو مثال سے بات کرتا ہوں. اردو میں ایک مثال ہے کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، جو اردو کا ایک محاورہ ہے، پراورب ہے، مثل ہے. تو آپ نے کبھی سونار کو زیور بناتے دیکھا ہے؟ ہمیشہ جو زیور بنتے ہیں وہ تولوں ماشوں میں بنتے ہیں. کان کا بندہ بن رہا ہے یا
ہاتھ کی انگوٹھی بن رہی ہے یا گلے کا نیکلس بن رہا ہے تو سیروں یا منوں میں نہیں بنتا ہے. بادشاہ کی لڑکی کے لیے بھی ہوگا تو ہوگا، 2 سیر کا توق نہیں ہوگا کہ اس کا گردن ہی نہ اٹھ سکے. سمجھے آپ؟ وہ زینت کے لیے ہوتا ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سزا دی جائے. تو اتنے سے ہوتے ہیں تو اس کے اوزار بھی اتنے سے ہوتے ہیں بنانے کے لیے. وہ بیٹا کھٹ 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 دن بھر بیٹھ کے بناتا ہے تو دن بھر میں وہ مثلاً ایک تیار کرتا ہے. اور لوہار کیا کرتا ہے؟ تو صاحب اتنی بڑی بھٹی اور اتنے بڑے بڑے انگارے، سمجھے نا، اور وہ اندر اس کے وہ راڈ لوہے کا ڈالے ہوئے ہے. وہ ادھر دوسرا وہ بھٹی سے دھوک رہا ہے اس کو، شاگرد اس کا. اور اس کے بعد جب اس کے حساب سے وہ راڈ جو ہے وہ نرم ہو گیا تو اس نے وہاں سے اسے کھینچا اور اس نے اتنا بڑا ہتھوڑا ہیمر جس کے اندر 10 سیر لوہا ہے لے کے اس نے مارا. ایک مارا تو وہ لوہے کا راڈ ٹیڑھا ہو گیا، جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہو گیا. یہ ہے معاملہ 100 سونار کی ایک لوہار کی. یعنی 100 دفعہ سونار کھٹ کھٹ کرے تو بات نہیں ہوتی، ایک دفعہ لوہار نے زور سے مار دیا تو بہت ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ سال بھر کھٹ کھٹ کیا کرتے ہیں. ادھر آیا محرم آئے تو یہ ہے میاں، اور کیا عرض کروں آپ سے. اب انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گا کہ جناب سیدہ کا حق جو چھینا گیا اور عالم اسلام نے اس کے اندر جو مجرمانہ غفلت برتی وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج تو صرف اتنا ہے، یہی حسین کا نام ہے کہ جو ہم کو راہ حق کو بھی دکھاتا ہے، ہمارے عزاداری اور ہمارے تنظیم کو بھی آگے بڑھاتا ہے. ہر چیز بہت ہے، اس لیے کہ وہ مظلومی، جس مظلومی کے ساتھ حسین نے کربلا میں جان دی، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس کے بعد پھر آل محمد کی اسیری اور سیلانیوں کا قید ہونا، یہ وہ واقعات ہے خدا کی قسم جو صبح قیامت تک کے لیے انسانوں کے دلوں کو نرم کیے ہوئے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ امام نے فوج کیوں نہیں جمع کر لی، امام نے لشکر کیوں. ارے وہ امام تو پہلی بات تو یہ کہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے واقعات جو ہیں وہ وقتی طور سے وغوہ تو کرا دیں گے لیکن دل پر وہ اثر نہیں ڈالیں گے جو مظلومیت ڈالتی ہے. آج عالم اسلام میں جو واقعات ہیں اس کے اندر جو مظلومیت ہے اور جو قربانی ہے، حضران گرامی، یہ قربانی بڑے غضب کی چیز ہے. ان بے کسوں کی قربانی، ان مظلوموں کی قربانی. آپ سوچیے تو صحیح کہ پورا نظام شام کا الٹ گیا قید خانے میں سکینہ کی قربانی سے. ایک چھوٹی سی بچی، یتیم بچی، دیکھیے جس گھر سے یتیموں کی پرورش کا چلن چلا ہو، رسول اللہ ساری زندگی میں جو کچھ بھی خدمات فرماتے تھے اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک یتیم خانہ بھی چلاتے تھے اور ایک یتیم بچہ بہت ستاتا تھا رسول اللہ کو. وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس سے نجات ملی تو آپ روئے. آپ نے کہا نہیں، میرے اجر میں اضافہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے. مولا علی یتیموں میں شہد بانٹ رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، اور جب بچے چلے گئے تو سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے. جب کسی نے کہا امیر المومنین کس فکر میں بیٹھے ہیں، تو ایک دفعہ سر اٹھایا، چشم مبارک سے آنسو ٹپک کے نیچے گرے اور فرمایا کہ دیکھو
اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جس کا باپ مر گیا. عزیزان گرامی، جس نے دنیا کو یہ تعلیم دی ہو کہ اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جس کا باپ مر گیا ہو، اس لیے کہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے گا. کیا اس کے گھر کے بچے اس لائق تھے کہ تماچے کھائیں، یتیمی کے عالم میں مصیبتیں جھیلیں؟ ہائے وہ ننھی بچی جو 4 سال کی تھی، اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور ظالم اس کو تماچے مارا کرتے تھے. خدا کی قسم واقعات کربلا میں یہ بھی اتنا دردناک واقعہ ہے اور اتنا رلانے والا واقعہ ہے اور اتنا دل میں سوزش پیدا کرنے والا واقعہ ہے جس کی مثال دوسری ملتی نہیں. آپ سوچیے ان بیویوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب سکینہ ان کے درمیان بیٹھ کے روتی ہوں گی. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب اہل بیت ایسے قید خانے میں قید تھے جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس تھی اور پرندے اپنے آشیانوں کو جاتے تھے، تو سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. تو کہتی تھی پھوپھی اماں ہم بھی کبھی مدینے جائیں گے. میں سوچتا ہوں کہ جب بیویاں پلٹ کے مدینے آئی ہوں گی تو زینب کو اس جملے نے بہت رلایا ہوگا. سیدانیوں نے کہا ہوگا بی بی سکینہ ہم مدینے پلٹ کے آ گئے، سب آ گئے مگر تم شام کے قید خانے میں رہ گئی، تمہیں شام سے آنا نصیب.